اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کی مبارکباد ہو۔ آئیے آج ہم اس مبارک مہینے میں، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں، باعث تخلیق کائنات رسول آخر الزمان خاتم النبیین، نور مجسم، ساقی کوثر، صاحب جود و سخا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بابرکت میں، شان والا شان میں اپنی حاضری لگوائیں کہ وہ نبی دو جہاں کہ جو پوری کائنات کے لیے باعث تخلیق کائنات ہیں، اس نبی کی آمد اس مہینے میں ہے۔ آئیے اس کی آمد کا ایک دو واقعہ سنیں اور اپنے ایمان کو اور عشق کو تازہ کریں۔ ہمارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ بروز سوموار یعنی پیر والے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ صبح فجر کے وقت حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ محبوب تشریف لائے کہ جن کا انتظار سارے انبیاء کو تھا، جن کی پیشن گوئیاں سارے نبیوں نے کی، جن کی خوشخبریاں سارے نبی دیتے رہے۔ کوئی یہ فرماتا رہا کہ کوہ فران سے وہ نبی آئے گا کہ جس کے منہ سے خدا کلام کرے گا، جناب موسیٰ نے تورات میں فرمایا۔ اور کبھی حضرت عیسیٰ مسیح فرماتے ہیں میرے بعد وہ آئیں گے کہ جن کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی میں قابل نہیں ہوں، ان کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ پیارے محبوب کہ جن کی خوشخبریاں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں نے دی، وہ نبی دنیا میں جب تشریف لائے تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے گھر پیارے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میری جناب عبداللہ سے شادی یعنی نکاح ہوا، شادی ہونے کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ جب نور محمدی میرے شکم میں آیا، میری پیشانی میں چمکا، تو فرماتی ہیں میں بی بی آمینہ کہ میں جس گلی سے گزرتی تھی اس گلی سے خوشبوئیں آتی تھیں۔ فرماتی ہیں جانور گلی میں بکریاں پھرتی تھیں، وہ میرے آگے نہ چلتی تھیں، جانور مجھے سلام کرتے تھے، درخت بھی مجھے سلام کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھ میں کیا کمال ہے کہ کیوں یہ سب کچھ میرے لیے کیا جا رہا ہے، کہ مجھے کوئی نہ کوئی نبی روزانہ رات کو آ کر مجھے خوشخبری سناتا تھا اور مبارک پیش کرتا تھا۔ اور روزانہ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں کیا روزانہ دیکھتی مشاہدہ میں کہ ایک نبی روزانہ آدم سے لے کر عیسیٰ مسیح تک سارے نبی مجھے مبارکیں دینے آتے تھے اور کہتے تھے آمینہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں میں فضیلت عطا کر دی کہ تیرے گھر میں وہ نبی آنے والا ہے کہ جس کا انتظار سارے انبیاء اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا کمال ہے کہ جس گلی سے گزرتی مہینہ مہینہ گلی سے خوشبوئیں نہ جاتی تھی۔ فرماتی ہیں مجھے اس
کمال کا تب پتہ چلا کہ بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ فرماتی ہیں کہ 11 کی رات اور 12 کی صبح جب میرے اور آپ کے پیارے حبیب اس دنیا میں جلوہ فروز ہونے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں آسمان سے 4 عورتیں زمین پر آتی ہیں، ایک کے ہاتھ میں سونے کا طبق، دوسری کے ہاتھ میں زمرد کا لوٹا، تیسری کے ہاتھ میں بہشتی عطردان، چوتھی کے ہاتھ میں سفید حریر۔ چاروں مقدس بیبیاں۔ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ ایک فرمانے لگی میرا نام حضرت حوا، ایک فرماتی ہیں میرا نام حضرت حاجرہ، ایک کہتی ہیں میرا نام حضرت آسیہ، اور چوتھی کہتی ہیں میرا نام حضرت مریم ہے۔ ایسے 4 بیبیاں زمین پر تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں وہ میری دائی بن کر آئیں۔ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ فرماتی ہیں نبی پاک صاحب لولاک محمد و رسول اللہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ فرماتی ہیں میں نے زمین اور آسمان میں دیکھا کہ نور ہی نور ہے، اور اس نور میں اللہ نے مجھے نوری چہرے والا بیٹا عطا فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے میں نے کیا دیکھا؟ حضور کی ولادت پر میرا پورا گھر اللہ کے نور میں تھا، اس نور میں ہی حضور دو جہاں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین والا نور میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے 4 بیبیوں نے نبی کریم کو بہشتی عطردان سے نہلایا، سفید حریر پہنایا۔ فرماتی ہیں حضور نورانی لباس میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور میری سرکار جب پیدا ہوئے فرماتی ہیں میں ایک دفعہ محمد کے چہرے کی طرف دیکھتی تھی اور ایک دفعہ 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتی تھی۔ اتنا نور، اتنی چمک دمک 14ویں میں کے چاند میں بھی نہیں تھی جتنی مدینے والے محبوب کے چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ فرماتی ہیں حضور نبی دو جہاں جب تشریف لائے آپ کے لب ہل رہے تھے، بی بی آمنہ کہتی ہیں میں نے کان پاس کر کے سنا حضور فرما رہے تھے اللہم رب حب لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دینا، اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آئے سب سے زیادہ سب سے پہلے اس امت کا خیال آیا، ہم جیسے گنہگاروں کا خیال آیا، ہم جیسے سیاکاروں کا خیال آیا۔ ارے قربان جائیں رحمت عالم تیری شان پر آپ دنیا میں تشریف لائے، اپنی امت کا خیال، دنیا سے گئے کتابوں میں لکھا ہے پھر بھی امت کا خیال تھا، آخری بار بھی امتی امتی کر رہے تھے۔ اور قیامت والے دن کے بارے میں کتابوں میں حدیثوں میں آیا ہر نبی، ہر ولی، ہر بندہ کہے گا قیامت کے دن نفسی نفسی نفسی، پر قربان جائیں رحمت عالم اپنے پیغمبر پر کہ قیامت کے دن جب ہر بندہ نفسی نفسی کہے گا ہمارے کملی والے کہیں گے امتی امتی امتی، اللہم رب حب لی امتی، اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دینا، اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا۔ یہ رحمت عالم کی ولادت باسعادت ہے۔ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے میں نے اپنے گھر سے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اتنا نور تھا، اتنی روشنی تھی، آسمان کے ستارے زمین کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ فرماتی ہیں حضور کی مبارکوں کی آوازیں مجھے کبھی انبیاء کی طرف سے آتی ہیں، کبھی فرشتے سلام پڑھتے ہیں، مجھے فرشتے مبارک بی بی آمنہ فرماتی ہیں دیتے ہیں، میں نبی دو جہاں کا گود میں لے کر جب ایسے بلند کیا اللہ کی غیب سے آواز آئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو میرے محبوب کی ماں بنی ہے، میں نے تجھے اپنے رسول کی ماں بننے کے لیے پسند کیا۔ اے آمنہ سارے جہان کی بیبیاں قیامت تک تجھے سلام کریں گی، تیری عزت کریں گی، تیری شان بیان کریں گی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی، یہ کون آیا کہ جس کے آنے سے میری قسمت بدل گئی، میری زندگی بدل گئی، میرا مقام بدل گیا، میرا مرتبہ بدل گیا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے اور آپ کے پیغمبر ہمارے لیے باعث نجات بن کر دنیا میں تشریف لائے۔
نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے جہاں اور معجزات ہوئے وہاں یہ مشہور معجزہ ہوا جب جس رات ہمارے نبی پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں جتنے بت پڑے تھے وہ سارے زمین پر گر گئے، ان کے منہ زمینوں سے لگ گئے اور خود بخود خدا کی قدرت سے وہ سارے بت زمین پر گر گئے۔ اور فارس میں جو 10,000 سال سے آگ جل رہی تھی اور لوگ اس آگ کی پوجا کرتے تھے، اچانک آگ بجھ گئی۔ 10,000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ وہ جو وہاں پر پارسی بیٹھے تھے آگ کی پوجا کرنے والے، انہوں نے جب اپنا حساب لگایا تو ایک دوسرے کو ڈر کے مارے کہتے ہیں، اور لوگوں سنو، آج آگ بجھنے کا مطلب ہے وہ نبی دنیا میں آ گیا جس نے پوری دنیا کو توحید کا رنگ چڑھا دینا ہے، آگ کے پوجنے والوں کو ختم کر دینا ہے۔ وہ نبی دنیا میں آ گیا جو آگ کے بنانے والے کی پوجا کرنے کا حکم دے گا، جو آگ کی پوجا کرنے کا حکم نہیں دے گا، آگ کو خلق کرنے والے خالق کی عبادت کا حکم دے گا۔ ہر طرف شور مچ گیا، یہودی اپنی کتابوں میں پڑھ رہے تھے ایک ستارہ نمودار ہو گیا ہے، وہ آخری پیغمبر محمد احمد دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ میرے دوستو، حضور کی آمد تھی کہ سبحان اللہ، آسمان زمین پر رحمتیں برس رہی تھی۔ یہ ماہ 12 ربیع الاول کیا تھا؟ اللہ کی رحمتوں کا دن، اللہ کی برکتوں کا دن۔ میرے پیارے حبیب جب دنیا میں آئے، اللہ نے جناب جبرائیل کو کہا، اے میرے فرشتے جبرائیل، مکے کے اندر جو عورتوں کو بچے ہونے والے ہیں سب کو بیٹے ہی عطا کرنا، بیٹی نہ دینا۔ آج تک بیٹی کیوں نہیں دی یا اللہ، وجہ کیا تھی؟ فرمایا زمانہ جاہلیت ہے، لوگ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب آئے اور لوگ پریشان ہوں، کسی کے گھر بیٹی ہو تو لوگ پریشان نہ ہوں۔ اب میں جبرائیل جا کر مکے میں جو عورتوں کو حمل ہے ان کو بیٹا ہی عطا کرنا۔ اللہ کی طرف سے بیٹوں کی خیرات کی گئی اس زمانے میں میرے جب نبی دنیا میں تشریف لائے میرے دوستو، اور پھر قسمت جاگ اٹھی سیدہ حلیمہ سعدیہ کی رضی اللہ تعالی عنہا کی، سلام اللہ علیہا کی۔ آپ فرماتی ہیں ادھر میں رات کو سوئی، میں نے خواب کیا دیکھا کہ میں جنت میں کھڑی ہوں۔ حلیمہ کہتی ہیں ایک فرشتہ آیا، دودھ کا پیالہ میرے پاس لے کر کہنے لگا، حلیمہ یہ دودھ کا پیالہ پی لے، اللہ نے تیری سن لی ہے۔ فرماتی ہیں کتابوں میں لکھا کہ سجدہ حلیمہ سعدیہ صبح اٹھی اور مکہ مکرمہ کی طرف گئیں، خانہ کعبہ کی طرف گئیں، اللہ کے گھر کی طرف گئیں کہ میں جاؤں، میں دیکھوں۔ اور آپ کے پاس ایک بڑی ہی لاچار اونٹنی تھی، بڑی کمزور اونٹنی تھی، وہ لے کر 9-10 دائیاں تھیں جو مکے جا رہی تھی بچوں کو لینے کے لیے، سب بچوں کو لے کر آ گئیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری کمزور اونٹنی بھی پیچھے پیچھے، میں نے سوچا پتہ نہیں یہ مکے بھی پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ فرماتی ہیں میں خانہ کعبہ میں گئی، لوگ دائیاں بچوں کو لے کر چلی گئی تھیں۔ اس زمانے میں لوگ پرورش کرنے کے لیے بھی لے جاتے تھے، بعضوں نے لکھا کوئی بیماری بھی آئی ہوئی تھی اس وجہ سے بھی بچوں کو لے جاتے تھے۔ تو سجدہ حلیمہ کہتی ہیں میں بڑی پریشان ہوئی، میں خانہ کعبہ گئی اور غلاف کعبہ پکڑ کر کہا، اے سارے جہانوں کے پروردگار، اے ابراہیم اور اسماعیل کے پروردگار، اے خانہ کعبہ کے پروردگار، کیا مجھے ایسے ہی رکھے گا یا مجھے بھی کچھ عطا کرے گا؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں خانہ کعبہ سے آواز آئی، اے حلیمہ تو پریشان نہ ہو، ہم تو تجھے وہ دینے والے ہیں جو تیرا نصیب ہوگا پر میرا حبیب ہوگا، جو تیرا لال ہوگا میرا پیغمبر ہوگا۔ حلیمہ فرماتی ہیں اتنے میں کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی، میں نے مڑ کر دیکھا نورانی چہرے والے بڑی ریش والے بزرگ جن کا نام حضرت عبد المطلب ہے، فرماتی ہیں وہ مکے کے متولی تھے، کہنے لگے حلیمہ آپ کا نام ہے؟ کہنے لگی جی حلیمہ میرا نام ہے۔ فرمانے لگے پھر آ جاؤ، رات مجھے جبرائیل نے کہا صبح حلیمہ نے آنا ہے، محمد کو حلیمہ کے حوالے کر دینا۔ فرماتی ہیں میں عبد المطلب کے پیچھے چلی، جس گلی میں میرے اور آپ کے محبوب کا مکان عالی شان، وہ محل، وہ مقام تھا جہاں پر نبی دو جہاں تشریف لائے۔ سبحان اللہ،
کتنا وہ عظیم مقام ہوگا جہاں پر رحمت عالم آئے۔ ارے جہاں پر خدا کا محبوب دنیا میں تشریف لایا ہو، دنیا میں اس سے متبرک اور مقدس جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ فرماتی ہے جب میں اس گلی میں گئی مجھے نبوت کی خوشبوؤں نے گھیر لیا، ہر طرف سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ میں حضرت آمینہ کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی، اتنے میں عبد المطلب اندر گئے، جناب آمینہ کو فرمانے لگے بی بی آمینہ باہر حلیمہ آئی ہے، محمد کو دے دیں۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں رسول اللہ کو دے تو دیں، پر دیکھیں رسول اللہ آج کیا کر رہے ہیں، محمد آج کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ محمد نے اپنے چہرے کے اوپر نورانی کمبر لپیٹا ہے، کسی کو اپنی زیارت نہیں کروا رہے، کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے، کسی کو والضحیٰ کے مکھڑے کا دیدار نہیں کروا رہے۔ فرماتے ہیں کیا کیا جائے، حلیمہ کو دے دیا جائے۔ کہتے ہیں اچھا حلیمہ کو آواز دیتے ہیں، حلیمہ کو آواز دی، حلیمہ اندر آ جاؤ۔ جب حلیمہ کی آواز میرے اور آپ کے حبیب نے سنی تو اپنے نورانی ہاتھوں سے کمبل کو پیچھے کر دیا اور اپنے والضحیٰ کا مکھڑا دروازے کی طرف کر دیا، اور میرے اور آپ کے حبیب دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب سجدہ حلیمہ نے پہلا قدم اندر رکھا، میرے نبی نے حلیمہ کی طرف دیکھا، حلیمہ نے نبی کی طرف دیکھا اور میرے نبی مسکرا پڑے۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں دوڑتی ہوئی گئی کہ نبی آخر الزماں کو اٹھاؤں، اپنے سینے سے لگاؤں اس نورانی چہرے والے، اس دلربا کو کہ جس کی خوشبوئیں مکے مدینے میں پھیل چکی ہیں، میں اس کو اپنے سینے سے لگا لوں۔ فرماتی ہیں ہاتھ غیبی سے آواز آئی حلیمہ ابھی رک جا، ابھی آسمان کے فرشتوں کو اور جنت کی حوروں کو میرے حبیب کا دیدار تو کر لینے دے۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اس کے بعد حضور کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ بات کرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے جناب عبد المطلب سے بی بی آمنہ سے اجازت لی اور میرے اور آپ کے محبوب کو ڈاچی پر بٹھایا، اونٹنی پر بٹھایا۔ حلیمہ فرماتی ہیں وہ اونٹنی کہ جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، جب میں نے کائنات کے سردار کو اس اونٹنی پر بٹھایا، وہ اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی، وہ اونٹنی نے نبی دو جہاں جب اونٹنی پر سوار ہوئے، وہ اونٹنی دوڑتی جا رہی ہے۔ میں بڑی خوش ہوں۔ مجھے باقی سہیلیاں پوچھتی ہیں اے حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے، ڈاچی ہے؟ لگتا ہے تو سواری بدل کے لے آئی ہے، یہ وہ سواری نہیں لگ رہی جو کمزور تھی۔ سجدہ حلیمہ کہتی ہیں سہیلیوں میری سواری تو یہی ہے، پر اب سوار بدل گیا ہے، اب یہ سوار لولا کی ہے، یہ سوار وہ ہے جو کبھی براق پر سوار ہوتا ہے، یہ وہ سوار ہے کہ جس کی سواری عرش معلیٰ پر جائے گی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نبی دو جہاں کو لے کر اپنے گھر میں آئی، میں نے دیکھا تو فرشتوں نے میری کلی کو سجایا ہوا تھا۔ گھر میں آئی، بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں، دودھ دینے لگ گئیں، گھر میں غریبی تھی ختم ہو گئی۔ فرماتی ہیں میرے نبی کیا آئے، لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے نبی کو پالا۔ ارے نبی کو حلیمہ نے کیا پالنا تھا، میرے نبی نے حلیمہ کو پالا۔ حلیمہ کہتی ہیں جب سے حضور میرے گھر میں آئے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، جانور تر و تازہ ہو گئے، اونٹنی جوان ہو گئی، جو چراغوں میں تیل نہیں تھا چراغ جلنے لگ گئے۔ فرماتی ہیں میری قسمت بدل گئی، میں نے محمد رسول اللہ کی پرورش کی، اور اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضور نبی پاک کی پرورش کی۔ تو میرے دوستو یہ تھی آمد مصطفیٰ، یہ ہے حضور کی ولادت باسعادت کے وہ معجزات کہ جس کے آنے سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے آنے سے نبی دو جہاں کے آنے سے پوری دنیا میں رحمتیں ہو گئی، کرم ہو گیا، فضل ہو گیا، ہم جیسے گنہگاروں کی بات بن گئی۔ تو میرے ناظرین کو سب کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے لے کر 40 سال تک غار ہرا میں جا کر مراقبہ کیا، اللہ کی نماز، وہ مراقبہ کیا، اللہ کی وہ نماز پڑھی جس کو پڑھنے کے بعد وہ میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ 40 سال میں نے جب وہ مراقبہ کیا، وہ نماز ادا کی، تو میرا دل اس میں اللہ ذات سے منور ہوا اور میرا سینہ اس میں اللہ سے منور ہوا، اور پھر میرا جسم اس میں گم ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسم اللہ ذات کا وہ خزانہ فقراء کو عطا کر دیا جو عبد العباد تک قائم رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے سوہنے نبی سے، پیارے نبی سے، آقا دو جہاں سے محبت عطا فرمائے، ان کا ذکر کریں، ان کا میلاد منائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، حضور سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں، حضور کے نقش قدم پر چلیں۔ پیارے حبیب کی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضور کے سینہ میں جیسے اس میں اللہ ذات چمکتا تھا، ان کے سینہ علم نشرہ کے صدقہ سے ہمارے سینوں کو بھی اللہ منور فرمائے، ہمارے دلوں کو بھی اس میں ذات کی روشنی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔